رات کی رانی۔ رات گہری ہوتے ہی وہ محسوس خوشبو چاروں طرف پھیل گئی تھی اور ساتھ ہی ہلکی ہلکی رونے کی آوازیں بھی، جیسے کئی عورتیں مل کر کسی جواں موت پہ بیان کر رہی ہوں۔ شدید سردی کی وجہ سے گاؤں کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں دبکے ہوئے تھے۔ گاؤں کے لوگوں کے لیے یہ آوازیں کوئی نئی بات نہیں تھی۔ کئی سال ہو گئے تھے وہ یہ دہشت ناک آوازیں سنتے آ رہے تھے۔ گاؤں کے بزرگوں کا کہنا تھا کہ یہ آوازیں اور خوشبو اس وقت سے آتی ہیں جب سے وہ انڈیا سے ہجرت کر کے اس گاؤں میں آ کر بسے تھے۔ پہلے پہل تو ہر کوئی خوف زدہ ہو جاتا تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ لوگ اس بات کے عادی ہو گئے۔ آوازیں اور خوشبو گھر کے ایک بوسیدہ مکان سے آتی تھی۔ یہ مکان برسوں سے بند پڑا تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ تقسیم ہند سے قبل اس گاؤں میں ہندو آباد تھے۔ اسی گاؤں میں راجیش نام کا ایک ہندو بھی رہتا تھا، جس کی جانکی نام کی ایک خوبصورت بیٹی تھی۔ 2 کمروں پر مشتمل یہ گھر اگرچہ کہ کچا تھا، مگر جانکی نے اسے اتنا صاف ستھرا رکھتی تھی کہ گاؤں کے پکے مکان بھی اس کے سامنے ہچ لگتے تھے۔ جانکی نے اپنے گھر کو سجانے کے لیے بہت سے پھول بوٹے لگا رکھے تھے، جن میں ایک بیل رات کی رانی کی بھی تھی۔ رات کی رانی اسے بہت عزیز تھی۔ رات ہوتے ہی جب اس بیل سے مہک اٹھتی تو پورا گاؤں مہک سا جاتا۔ اکثر اوقات جانکی سردیوں کے راتوں میں بھی رات کی رانی کے پاس دیر تک کھڑی رہتی اور اس کی دل فریب خوشبو کو اپنے اندر اتار کر عجیب سی خوشی محسوس کرتی۔ اس کے ماں باپ کئی بار اسے سمجھا چکے تھے کہ وہ رات کو اس بیل کے قریب نہ جایا کرے۔ کہتے ہیں کہ اس بیل پر سانپ اور جنات عاشق ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے۔ نہیں ماتا، ایسا کچھ نہیں، یہ من گھڑت باتیں ہیں۔ جانکی اپنے ماں باپ کی بات کو ہنسی میں اڑا دیتی۔ ایک رات جانکی پانی پینے کے لیے اٹھی تو گھر میں پھیلی مہک نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ یہ مہک رات کی رانی کی تھی، مگر اس کے علاوہ کوئی اور مہک بھی تھی جو جانکی نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سونگھی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے 2 خوشبوؤں کو آپس میں مکس کر دیا ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قدم اس طرف اٹھتے چلے گئے جہاں رات کی رانی کی بیل کچی دیوار سے ایسے لگی ہوئی تھی جیسے دیوار پہ کوئی سبز چادر سوکھنے کے لیے ڈال رکھی ہو۔ جانکی کے قریب جاتے ہی بیل میں سرسراہٹ سی ہوئی، جیسے کوئی چیز سرک کر بیل کے پیچھے گئی ہو۔ جانکی کے بڑھتے قدم رک گئے۔ وہ آنکھیں پھاڑے اندھیرے میں بیل کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اسے اندھیرے میں ہلکے سے چمکتے 2 جگنوؤں کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آیا۔ جگنو پہلے بھی اس پر منڈلاتے رہتے تھے، مگر وہ ایک جگہ نہیں ٹکتے تھے۔ جیسے یہ 2 جگنو ایک ساتھ ایک جگہ جمے ہوئے تھے۔ یہ کیا ہے؟ جانکی نے سوچا اور ایک قدم مزید آگے ہو گئی۔ جانکی کے قدم بڑھاتے ہی وہ دونوں جگنو یکدم غائب ہو گئے۔ جانکی ٹھٹک کر رکی اور آنکھیں پھاڑے اسی طرف دیکھنے لگی۔ اچانک سرسراہٹ ایک بار پھر ابھری اور چند سیکنڈ بعد غائب ہو گئی۔ سانپ! جانکی کے منہ سے نکلا اور وہ بے ساختہ کئی قدم پیچھے ہٹی۔ اس کی نظریں اب بھی بدستور اسی طرف تھیں، مگر وہاں سوائے بیل کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔
जानकी चंद पल वहीं खड़ी रही और फिर वापस कमरे में आकर बिस्तर पे लेट गई। इसके दिल की धड़कनें मामूल से कहीं तेज थी। माता पिता ठीक कहते थे, रात की रानी पे खुशबू की वजह से जिन और सांप आते हैं, मगर मुझे ही विश्वास नहीं होता था। जानकी ने सोचा और करवट बदल कर सोने की कोशिश की, मगर नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो सोच रही थी कि अगर अनजाने में वो पहले की तरह इस बेल के करीब चली जाती और सांप इसे काट लेता तो क्या होता। बहुत देर तक इसे ऐसे ही ख्याल सताते रहे। फिर किसी वक्त इसकी आंख लग गई। सुबह वो देर से उठी थी। आंख खिलते ही इसके जहन में रात वाला वाकया घूम गया। वो चारपाई से उतरी और मुंह हाथ धोकर सीधी इस बेल के पास गई थी। बेल से कुछ दूर खड़ी होकर इसने गहरी नज़रों से सांप के निशाने खोजने की कोशिश की, मगर ज़मीन कच्ची होने के बावजूद इसे ऐसा कोई निशान नहीं मिला जिससे ये पता चलता कि यहाँ से कोई सांप रेंग कर गया हो। कुछ देर वहाँ खड़ी वो इधर उधर देखती रही और फिर मायूस होकर वापस पलट गई। शायद मेरा वहम हो, जानकी ने सोचा, मगर दिमाग ये मानने को तैयार नहीं था। जानकी ने यह बात किसी को नहीं बताई कि रात इसने यहाँ किसी सांप की मौजूदगी महसूस की थी, क्योंकि अगर इसके माँ बाप को ये बात पता चल जाती तो वो जानकी की इस पसंदीदा बेल को उखाड़ कर फेंक देते। जानकी ये बात अच्छी तरह जानती थी, इसलिए इसने अपने माँ बाप को कुछ भी बताने से गुरेज किया था। फिर कई दिन गुजर गए। जानकी कभी भी रात को इस तरफ नहीं गई। जानकी की आंख अचानक ही खुली थी। इसे लगा जैसे कोई धीरे धीरे इसका नाम पुकार रहा है। इसने खौफजदा होकर इधर इधर देखा, मगर आसपास कुछ भी नहीं था। जानकी ने अपना वहम समझ के मुंह सर अच्छी तरह लपेटा और सोने की कोशिश करने लगी। जानकी, सरगोशी नुमा आवाज़ उभरी। मेरा वहम है, जानकी ने खुद को तसल्ली दी और करवट बदल दी। जानकी, सरगोशी दोबारा उभरी। जानकी उठकर बैठ गई। इसके माँ बाप दूसरे कमरे में लेटे हुए थे। इस कमरे में जानकी अकेले सोती थी। जानकी की नज़र बेअख्तियार दरवाजे की तरफ उठी, मगर कमरे का दरवाज़ा बंद था। जानकी, कमरे के एक कोने से सरगोशी नुमा आवाज़ उभरी। जानकी उछल पड़ी। भला शक्को शिबा इसी का नाम पुकारा गया था। कौन है? जानकी ने इस तरफ देखते हुए बमुश्किल पूछा। अंधेरे में इसे दो जुगनू चमकते नजर आए, नन्हे नन्हे सुर्ख अंगारों जैसे। वैसे ही जुगनू इसने कुछ दिन पहले रात की रानी की बेल में देखे थे। जानकी की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ गई। वो आंखें फाड़े इसी तरफ देखे जा रही थी। इसे ये भी ख्याल नहीं आया था कि वो चीख कर अपने माँ बाप को ही बुला लेती। डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। कमरे के कोने से आवाज़ आई। कोक, कौन हो तुम? जान को इसके अल्फाज से कदरे हौसला हुआ। इसकी आंखें अब भी इसी तरफ लगी हुई थी, जहां अंधेरे में बस दो जुगनू ही नज़र आ रहे थे। आवाज़ इसी तरफ से आ रही थी, मगर बोलने वाला नज़र नहीं आ रहा था। मेरा नाम शीस है, सरगोशी में कहा गया। मुझे अपना दोस्त समझो। साथ ही एक बार फिर हौसला दिया गया। जानकी कुछ नहीं बोली। वो खौफजदा होने के साथ साथ हैरान भी हुई थी।
इसी लम्हे एक इस कोने से सरसराहट सी उभरी और जानकी से कुछ दूर आकर रुक गई। खौफ के मारे जानकी के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। एक तवील सा स्याह सांप अपना आधा धड़ उठाए जानकी की तरफ देख रहा था। अंधेरे में इसकी चमकती आंखें दो जुगनुओं की तरह लग रही थी। जानकी के देखते ही देखते वह सांप एक खूबसूरत नौजवान में तब्दील हो गया, मगर एक अजीब सी दिलकश महक से भर गया। ऐसी महक जानकी ने इस रात भी महसूस की थी, जिस रात इसे बेल के पास सांप की मौजूदगी का शक हुआ था। जानकी को जैसे सिकता हो गया था। वो मुंह खोले बेयकीनी से इसको देखे जा रही थी। मेरा नाम शीस है, नौजवान ने मुस्कुरा कर अपना नाम दोबारा बतलाया। मैं जिनों के एक मुसलमान कबीले से हूँ। खुशबू हमें बहुत पसंद है और इसी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। आपको नहीं पता, मैं हर रोज़ रात को आपके घर आता हूँ। पता है क्यों? शीस ने जानकी से पूछा और फिर इसकी तरफ से कोई जवाब न मिलने पर खुद ही बताने लगा। एक रात मैं यहाँ से गुज़र रहा था कि मुझे बहुत अच्छी खुशबू आई और मैं इसके माखज़ की तलाश में आपके घर तक पहुँच गया। तब मैंने आपके घर में वह बूटी देखी जिससे खुशबू निकलकर पूरे गांव में फैल रही थी। शीस ने बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहा। जानकी अभी भी कुछ नहीं बोली। आपको मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने आपको कई बार रात को इस बूटी के पास देखा है। मैं समझ गया आपको भी वो बूटी पसंद है जिससे खुशबू निकलती है। फिर एक रात आप डर गई, शायद आपने मुझे देख लिया था। इसके बाद आप कभी इस बूटी के पास नहीं गई। मुझे अफसोस हुआ कि मेरी वजह से आप डर गई हैं, तो आज यहाँ आ गया। शीस ने मुस्कुरा कर कहा तो पहली बार जानकी के होंठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। इसे यकीन हो गया कि ये जो भी है, जानकी को इससे कोई ख़तरा नहीं। मैं जानकी हूँ, जानकी ने आहिस्ता से कहा। जानता हूँ, शीस ने सरगोशी की। आप बेफिक्र होकर खुशबू वाली बूटी के पास आ जाया करें, मेरे सिवा वहाँ और कोई नहीं होता। शीस ने जानकी को देखते हुए धीरे से कहा तो जानकी मुस्कुरा दी। ठीक है, मैं आ जाया करूँगी, दूसरी मखलूक से ही, मगर इसे ये खूबसूरत नौजवान अच्छा लगा था। ठीक है, अब आप सो जाओ, मैं जाता हूँ, कल आऊँगा, शीस ने जानकी से कहा और इसके देखते ही बंद दरवाजे से पार हो गया। जानकी देर तक यूं ही बैठी इसी के बारे में सोचती रही। जानकी का दिल कर रहा था कि शीस इससे इसी तरह बातें करता रहे, मगर जानकी ये बात नहीं कह सकती थी। वो जा चुका था। जानकी ने उठकर दरवाज़ा खोला। सर्दी और खुशबू ने इसका इस्तकबाल किया था। वो कुछ देर यूं ही आंखें बंद किए खड़ी रही और फिर दरवाज़ा बंद करके चारपाई पर आके लेट गई। इसे आने वाली रात का इंतज़ार था। इसके बाद जानकी का ये मामूल बन गया। रात गहरी होते ही वो इस बेल के पास पहुंच जाती और फिर सुबह तक दोनों बातें करते रहते। शीस और जानकी दोनों ये बात जानते थे कि आग और मिट्टी का मिलाप नामुमकिन है, इसलिए दोनों एक दूसरे को फ़कत अपना दोस्त और गमसार ही समझते थे। इनकी दोस्ती को 1 साल गुज़र गया। जानकी ने कई बार अपने तजस्सुस से मजबूर होकर शीस से पूछा कि वो मुसलमान कब हुआ और क्यों हुआ। शीस ने इसे बताया कि वो मुसलमान ही पैदा हुआ था,
اس کے ماں باپ بھی مسلمان قبیلے سے تھے، البتہ اس کے پردادا نے ایک مسلمان بزرگ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا تھا۔ جانکی یہ سن کر حیران ہوئی تھی کہ ایک جن نے کسی مسلمان انسان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ شیش نے اسے بتایا کہ اسلام اور اس کی تعلیمات کیا ہیں۔ جانکی نے آج تک اتنی پیاری باتیں نہیں سنی تھی۔ اسے تو بس یہی بتایا گیا تھا کہ مسلمان وہ بھٹکے ہوئے انسان ہیں جو بھگوانوں کو نہیں مانتے اور مرنے کے بعد وہ آگ میں جلیں گے، جبکہ شیش نے اسے جو کچھ بتایا اس سے لگ رہا تھا کہ بھٹکے ہوئے مسلمان نہیں بلکہ دوسرے لوگ ہیں جو اپنے بنانے والے کو بھول کر اپنے الگ الگ خدا بنائے بیٹھے ہیں۔ شیش کا انداز اور اس کی ہر بات جانکی کو دل کو چھو لیتی تھی۔ وہ کئی ماہ سوچتی رہی اور پھر ایک رات اس نے شیش سے کہا کہ وہ اسے بھی مسلمان کر دے۔ شیش یہ سن کر حیران اور خوش ہوا تھا۔ اس نے جانکی سے کہا کہ وہ جیسے کہتا ہے وہی دہراتی رہے۔ شیش نے اسے کلمہ پڑھایا اور اس کا ترجمہ جانکی آہستہ آہستہ لفظ ادا کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ کلمہ پڑھتے ہی وہ مسکرائی اور پھر نہ جانے اسے کیا ہوا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شیش اسے دیکھ کر مسکراتا رہا۔ وہ جانتا تھا یہ غم کے نہیں خوشی کے آنسو ہیں، زندگی کا مقصد اور منزل کو پانے کی خوشی۔ لگاتار کئی راتوں کی کوشش کے بعد جانکی کلمہ سیکھ گئی تھی۔ شیش نے اس کا نام رانی رکھا تھا۔ ایک دو بار جانکی کے ماں باپ نے اسے رات کے بیل کے پاس کھڑی ہو کر باتیں کرتے دیکھا تھا، مگر انہیں شیش نظر نہیں آتا تھا، اس لیے وہ سمجھتے کہ ان کی بیٹی بیل یا پودوں سے باتیں کر رہی ہے۔ ان کے پوچھنے پر جانکی بھی یہی کہتی کہ میں تو رات کی رانی سے بات کر رہی ہوں، بھلا پودے بھی کسی سے بات کرتے ہیں؟ وہ اپنی بیٹی کی اس نادانی پر ہنس پڑتے۔ جانکی خوش تھی کہ اس کا راز کسی کو بھی معلوم نہیں ہو سکا، مگر یہ اس کی بھول تھی۔ ایک شخص ایسا بھی تھا جس کو معلوم ہو گیا تھا کہ جانکی روز رات کو کسی سے باتیں کرتی ہے، البتہ وہ یہ نہیں جان پایا تھا کہ جانکی کس سے بات کرتی ہے۔ یہ جانکی کا پڑوسی ارجن تھا۔ ایک رات وہ کسی کام سے اپنے صحن میں آیا تو اسے جانکی کے گھر سے کسی کی سرگوشیاں سنائی دیں۔ غور کرنے پر ارجن کو معلوم ہو گیا کہ یہ آواز جانکی کی ہے۔ اس نے دیوار سے ذرا سا سر نکال کر جانکی کے گھر جھانکا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آدھی رات کو جانکی رات کی رانی کے پاس کھڑی ہو کر کسی سے باتیں کر رہی ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ارجن کو وہاں دوسرا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا جس سے جانکی باتیں کر رہی ہو۔ یا تو یہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے یا پھر پودوں سے بات کر رہی ہے۔ ارجن نے سوچا پاگل ہی ہے جو رات کے اس پہر پودوں سے بات کر رہی ہے۔ ارجن مسکرایا اور واپس کمرے میں آ گیا۔ ارجن نے جانکی کے باپ سے بھی یہ بات کی تھی کہ اس کی لڑکی رات کو پودوں سے باتیں کرتی ہے، مگر اسے یہ جان کر مزید حیرانی ہوئی کہ جانکی کے ماں باپ یہ بات جانتے ہیں۔ 2-4 راتیں گزر گئیں۔ ارجن بھول گیا کہ اس نے جانکی کو باتیں کرتے دیکھا تھا۔ ایک رات وہ لیٹ گھر آیا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے وہ بات یاد آ گئی۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے جانکی کے گھر میں جھانکا اور یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ جانکی آج بھی اسی رات کی طرح وہیں کھڑی کسی سے بات کر رہی ہے۔ ارجن کو حیرانی اس بات پر تھی کہ جانکی اٹک اٹک کر کوئی اور ہی زبان بول رہی تھی، جیسے وہ کسی سے سبق پڑھ رہی ہو۔ اگلی رات ارجن جانکی کے گھر کی باہر والی دیوار کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ یہ وہی دیوار تھی جس پر رات کی رانی پھیلی ہوئی تھی۔ رات گہری ہوتے ہی رات کی رانی کی خوشبو کے ساتھ وہاں ایک اور دلکش مہک پھیل گئی۔ عین اسی لمحے اسے اندر گھر سے کسی کے قدموں کی ہلکی سی آواز سنائی دی جو اس دیوار کے پاس آ کر رک گئی تھی۔ السلام علیکم۔ ارجن اچھی طرح پہچانتا تھا کہ یہ آواز بلا شبہ جانکی کی ہے۔ ارجن کو اس بات کی حیرت تھی کہ جانکی نے مسلمانوں کی طرح سلام کیوں اور کس کو کیا تھا۔ ارجن کو سلام کا جواب سنائی نہیں دیا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے جانکی کی یک طرفہ آواز آتی رہی۔ کبھی کبھی وہ ہنس پڑتی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ ارجن کو دوسری کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے جانکی دیوار سے باتیں کر رہی ہو۔
وہ اسی شیشوپنج میں تھا کہ کیا کرے، عین اسی لمحے اسے جانکی کی آواز آئی۔ اس بار جو کچھ جانکی کہہ رہی تھی اسے سن کر ارجن پہ جیسے بجلی آ گری تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ مسلمانوں کا کلمہ ہے۔ اس نے کئی بار مسلمانوں کو یہ پڑھتے سنا تھا، اور جہاں تک ارجن نے سنا تھا اس کے مطابق یہ پڑھنے والے کا دھرم بھرشٹ ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہندو نہیں رہتا تھا۔ جانکی کلمہ پڑھ رہی تھی۔ ارجن نے سوچا تو کیا وہ مسلمان ہو گئی؟ مگر کیوں اور کیسے؟ اگلے دن یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی تھی کہ راجیش کی بیٹی جانکی مسلمان ہو گئی ہے، اور جو بھی ہندو سنتا کانوں کو ہاتھ لگاتا۔ جانکی کے ماں باپ تک بھی یہ بات پہنچ گئی تھی۔ اس کے ماں باپ سیدھے سادے انسان تھے۔ لوگوں کی باتوں سے انہیں لگتا تھا کہ ان کی اکلوتی بیٹی اب نرک میں جلے گی، اور وہ یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے جانکی سے کہا کہ وہ تو کبھی گھر سے بھی نہیں نکلی، پھر وہ کیسے مسلمان ہو گئی؟ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں نا؟ مگر جانکی کے جواب سے دم بخود رہ گئے۔ نہیں ماتا پتا، یہ سچ ہے، جانکی نے عزم سے کہا۔ میں پھر انہیں ساری بات بتا دی۔ شیش کے بارے میں جان کر وہ خوف زدہ ہو گئے۔ انہیں لگا کہ ان کی بھولی بھالی بیٹی پر عذاب ہے جس نے اسے مسلمان ہونے پر مجبور کیا ہے، مگر جانکی نے انہیں یقین دلایا اس پر کوئی عذاب نہیں ہے، اور وہ اپنی مرضی سے مسلمان ہوئی ہے۔ اللہ جب کسی کو چن لیتا ہے تو انسانوں سمیت اپنی جس مخلوق سے چاہے اسے ہدایت بخش دے۔ چند دن بعد جانکی کے سمجھانے اور کوششوں سے اس کے ماں باپ نے بھی اسلام قبول کر لیا، البتہ انہوں نے یہ بات چھپا کر رکھی تھی۔ ان کا ارادہ تھا کہ جلد یہاں سے کسی مسلمانوں کے گاؤں میں چلے جائیں گے جہاں انہیں کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، ورنہ وہ جانتے تھے کہ یہاں لوگ ان کو اب چین سے نہیں رہنے دیں گے۔ چند دن بعد ایک رات جانکی اور اس کے ماں باپ کو کھانا کھا کے جیسے ہی اپنے کمرے میں گئے، دیوار پھلانگ کر 7 نقاب پوش ان کے گھر میں آ گئے۔ 3 صحن میں پہرا دیتے رہے، باقی جانکی کے کمرے میں چلے گئے۔ ان کے ہاتھوں میں موجود ہتھیار ان کے خطرناک ارادوں کا پتہ دے رہے تھے۔ جانکی ابھی لیٹی ہی تھی، اسے باہر آہٹ سنائی دی۔ شیش آج اتنی جلدی آ گیا؟ اس نے مسکرا کر سوچا اور جلدی سے چارپائی سے اتر کر کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی۔ اسی لمحے کمرے میں کئی نقاب پوش داخل ہوئے اور جانکی کے کچھ بولنے سے پہلے ہی اسے دبوچ لیا۔ ایک نے اپنا ہاتھ سختی سے جانکی کے منہ پر رکھ دیا۔ ان میں سے ایک نے اپنے منہ سے نقاب اتارا تو جانکی چونک پڑی۔ یہ اس کا پڑوسی ارجن تھا۔ ارجن نے بنا کچھ کہے بھرچی جانکی کے پیٹ میں کھونک دی۔ منہ پہ ہاتھ ہونے کی وجہ سے چیخ جانکی کے منہ میں گھٹ کے رہ گئی۔ اس نے 2-3 بار اور کیے اور پھر اسے چھوڑ کر خاموشی سے نکل گئے۔ دوسرے کمرے میں موجود جانکی کے ماں باپ کو علم نہ ہو سکا کہ ان کی اکلوتی بیٹی کسی کے تعصب کی بھینٹ چڑھ گئی ہے۔ جانکی بے ہوش ہو گئی تھی، اس کے جسم سے نکلنے والا خون زمین کو پاک کر رہا تھا۔ شیش اپنے وقت پہ آیا تھا۔ جانکی کے گھر میں داخل ہوتے ہی اسے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ اس کی حساس ناک نے ہوا میں خون کی مہک محسوس کر لی تھی۔ وہ سیدھا جانکی کے کمرے کی طرف گیا۔ اندر کا منظر اس کو لرزا دینے کے لیے کافی تھا۔ رانی! شیش اپنی پوری قوت سے چلایا اور تیزی سے جانکی کے قریب گیا، مگر اسے بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ حلق پاڑ کر رویا۔ اس کی آواز سوائے اس کے اور کوئی نہیں سن سکتا تھا۔ شیش نے ہی جانکی کے ماں باپ کو جگایا، پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہاں کا منظر اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اگلے دن صبح اس گاؤں میں میلہ سا لگا ہوا تھا۔ دور اور قریب کے مسلمان جانکی کا جنازہ پڑھنے آئے تھے۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ صبح انہوں نے سفید کپڑوں میں کچھ لوگوں کو قافلے کی صورت اس طرف آتے دیکھا۔ انہوں نے ہی بتایا کہ فلاں جگہ ایک لڑکی فوت ہو گئی ہے، جو کوئی بھی اس کا جنازہ پڑھے گا وہ خوش قسمت ہوگا۔ ہم بھی سعادت سمجھ کر چلے آئے۔ جانکی کو اس کے گھر میں ہی اس کی پسندیدہ بیل رات کی رانی کے قریب دفنا دیا گیا۔ اسی رات گاؤں کے 7 گھروں سے عورتوں کے بیان کرنے کی آوازیں آئیں۔ ان میں ایک گھر ارجن کا بھی تھا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کسی نے ارجن سمیت گاؤں کے 7 آدمیوں کو زندہ جلا دیا ہے۔ یہ وہ سب لوگ تھے جو اس رات جانکی کے گھر گھسے تھے، اور ان کو مارنے والا
کوئی اور جانکی نہیں، رانی کا دوست اور رات کی رانی کا دوست شیش تھا۔ پھر ہر رات یہ ہونے لگا، رات جیسے ہی گہری ہوتی جاتی، جانکی کے گھر سے رات کی رانی کی خوشبو چاروں طرف پھیل جاتی اور ساتھ میں بین کی آوازیں بھی۔ کچھ عرصہ بعد رات کی رانی کی بیل سوکھ گئی، مگر خوشبو پھر بھی آتی رہی۔ کہنے والے کہتے ہیں یہ خوشبو رانی یعنی جانکی کے قبر سے آتی ہے، اور بین کی آوازیں ان لوگوں کی روحوں کی ہیں جنہوں نے جانکی کو مارا تھا۔